آج کی نشست میں وضو کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور حق سنا کے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے بازوں کو دھو لو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے، یعنی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ جنت کا دروازہ کھول نہیں سکتا، اور جو وضو نہیں کر سکتا وہ نماز کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ تو اس لیے طہارت جو ہے یہ نماز کے لیے بہت ضروری ہے جو وضو ہے، بلکہ بغیر طہارت کے نماز پڑھنا یہ نماز کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے۔ یعنی ایک بندے کا وضو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھتا ہے کھڑا ہو کے، بھولے کے اندر کبھی ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے، وہ تو واجب الاعادہ ہوگا، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی جب یاد آئے گا کہ میرا وضو نہیں تھا۔ لیکن اگر یاد بھی تھا کہ میرا وضو نہیں اور پھر جان بوجھ کے اس نے نماز پڑھی تو علماء فرماتے ہیں اس بندے نے کفر کیا۔ کتنی سخت وعید یہاں پہ بیان کر دی گئی کہ بغیر طہارت کے نماز پڑھنا یہ کفر کرنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے طہارت جو ہے وہ لازمی چیز ہے۔ ایک ہے طہارت صغرا اور ایک ہے طہارت کبریٰ۔ طہارت کبریٰ کیا ہے؟ جیسے غسل ہے، غسل جنابت جس کو بولا جاتا ہے، تو وہ بڑی طہارت ہے، اور جو طہارت صغرا ہے وہ وضو ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وضو کے فرض 4 ہیں، کیونکہ جو نص قطعی میں حکم دیا جا رہا ہے جو قرآن کی نص ہے اس کے اندر سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کا قصد کرو، تو نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو پھر پہلے اپنا چہرہ دھو لو، پھر اس کے بعد اپنے بازو الی المرافق کی کوہنیوں تک، اور پھر اس کے بعد سر کا مسح کرو، اور پھر اس کے بعد تم نے ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھونے ہیں۔ تو یہ 4 وضو کے فرض ہو گئے جو نص قطعی سے ثابت ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بندہ کوئی چیز چھوڑتا ہے تو پھر اس کا وضو سرے سے نہیں ہوگا، یا ان کے اندر تھوڑی سی لچک جو ہے وہ وضو کو زائل کرنے والی بات ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں بلائی جائیں گی۔ ذرا حدیث کی سند دیکھیے گا کتنی معتبر ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری امتیں بلائی جائیں گی۔ حضور سے پوچھا گیا حضور اتنے نبیوں کی امتیں آئیں گی تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ 1,24,000 کے قریب نبی اس دنیا پہ آئے، تو آپ کیسے اپنی امت کو پہچانیں گے؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح کالے گھوڑوں میں 5 کلیانوں والا گھوڑا پہچانا جاتا ہے اس طرح میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ تو پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ تو کہا جب میری امت آئے گی تو جو وضو کے اندر وہ آزاد ہوتے رہے ہیں وہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں تو میں پہچان جاؤں گا یہ میری امت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کو اس حال کے اندر بلایا جائے گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے سبب اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا اسلوب دیکھیے میرے رسول کا، خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہوگا، حضور نے فرمایا صحابہ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے؟ اور پھر معاملہ یہاں تک نہیں رکا،
فرمایا اللہ خطائیں بھی معاف کرتا ہے، اس کے بدلے میں درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال ارشاد فرمایا جس وقت وضو کرنا ناگوار گزرے اس وقت تم کامل وضو کیا کرو۔ جس وقت وضو کرنا ناگوار گزرے اس وقت کامل وضو کیا کرو۔ یعنی بعض دفعہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ بڑا ہی دشوار ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اللہ ماں قبل کی خطائیں مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ وضو میں بھی کرتا ہوں، وضو آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آئندہ یہ خیال ہو ہمارا تو پھر میاں صاحب فرماتے ہیں نا دو دندر جے کھنڈر لائیے تے مزہ ہو جاوے دونا۔ وضو تو ہم نے پہلے ہی کرنا ہے، لیکن اگر ساتھ یہ نیتیں بھی شامل ہو گئیں تو پھر اللہ ثواب بھی دو گنا کر دے گا۔ تو کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ماں قبل کی خطائیں محو کرے، مٹا دے اور تمہارے درجات بلند کرے تو پھر اس وقت وضو کیا کرو جس وقت وضو کرنا ناگوار گزرے، اور مسجدوں کی طرف کثرت کے ساتھ جو ہے وہ قدم اٹھایا کرو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگ جایا کرو۔ اللہ اکبر کہ یار ابھی ظہر پڑی ہے، عصر کا وقت کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے ہاں تو الٹ پایا جاتا ہے نا، اور کہتا ہوں نا دیتے ظہر پڑھ کے عصر بھی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز کے جو ہے وہ انتظار میں بندہ بیٹھا رہے کہ یار عصر کا وقت آ ہی نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کی میخیں ہوتے ہیں، یعنی ان کو آپ جب بھی تلاش کرنا چاہیں گے وہ مسجد میں ملیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ذکر اذکار کیا اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جب بھی فارغ ہوتے ہیں وہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز کے لیے آئے یا قرآن کی تلاوت کے لیے آئے، کوئی کام نہیں ملا تو مسجد کے اندر صفائی کرنے لگ گئے، وہ بھی نہیں تو چلو ذکر کر لیتے ہیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کی میخیں ہوتے ہیں، مسجد کی بنیادی ہوتے ہیں، تو فرمایا وہ جب بیمار ہو جائیں، کبھی ان کو بخار آ جائے تو اللہ کے نوری فرشتے ان کی عیادت کرنے ان کے گھروں میں جایا کرتے ہیں۔ اور فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو فرمایا صحابہ پھر ان کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو کہ یہ بندہ پکا مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وہ کام جو خطائیں مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، ایسے وقت میں وضو کرنا جس وقت وضو ناگوار ہو، اور پھر جو ہے وہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے اہتمام میں بیٹھ جانا۔ فرمایا یہ ایسے ہے جس طرح کفار کے بالکل سرہانے اپنی حفاظت کے گھوڑے باندھے ہوں، یعنی بندہ گھوڑے باندھ کے بیٹھا ہے اور بالکل تیاری میں ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوا تو میں فوراً اس کے رد عمل میں اتر جاؤں گا، تو کہا یہ اس کے برابر ہے یہ تین کام کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک اور امام نسائی نے عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کولی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی اس نے جو منہ سے کوئی ایسا کلام بولا ہوتا ہے یا کوئی ایسے لفظ کہے ہوتے ہیں تو منہ کے گناہ دھل گئے۔ اللہ۔ اور فرمایا جب ناک کے اندر پانی ڈالا تو ناک کے گناہ دھل گئے، جب چہرے کے اوپر پانی ڈالا تو چہرے کے گناہ دھل گئے، یعنی بالکل وضو کے وقت جو جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان سارے کے گناہ بندے کے دھلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کتنا اللہ کا کرم ہے کہ 5 وقت بندہ وضو کرتا ہے تو 5 بار دن کے اندر گناہ دھل جاتے ہیں اور بندے کا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے ارادے سے اٹھتا ہے اور نماز کے قصد کے لیے اٹھتا ہے اور چلو کے اندر پانی لیتا ہے وضو کے لیے، تو جو ہی پانی کا پہلا قطرہ اس کے چلو کو چھوتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ میرے حضور جھکنے لگا ہے تو فرشتوں اس کے کندھوں سے گناہوں کا بوجھ اتار دو۔ کبھی آپ نے دیکھا بندے کو سکون نہ مل رہا ہو تو پھر نماز پڑھنے لگ جایا کرو۔ صحابہ کہتا ہے ہمیں جب بھی مشکل آتی تھی ہم نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور بندے کا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، تو وہ گناہوں کا بوجھ ہے جو کندھوں سے اتار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سے گناہوں کا بوجھ اتار دو، تو فرشتے وہ گناہ اتار کے ایک سمت رکھتے ہیں، اور جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک
اب نماز پڑھ کے فارغ ہو چکا ہے تو کیا اب دوبارہ وہ گناہ اس کے کندھوں پہ رکھ دیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں ایک بار اتار جو دیے ہیں اب اترے ہی رہنے دو، اب دوبارہ رکھنے کی ضرورت کوئی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث کے لفظ ہیں جو حضرت بزار نے روایت کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ سردی کا وقت تھا، کہیں باہر جانا چاہتے تھے، تو آپ کا غلام پانی لے کے آیا تو انہوں نے جو ہے وہ وضو کیا، تو وہ کہتا ہے میں نے عرض کی کہ اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بڑی ٹھنڈی ہے تو آپ اس وقت وضو فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ سے عرض کر رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے دونوں گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سخت سردی کے اندر وضو کرتا ہے اس کے لیے اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک اجر تو وہ جو وضو کے وقت ملے گا، لیکن سردی کے اندر وضو کرنا تو فرمایا اس کے لیے ثواب 2 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور پھر کھڑا ہو اور ظاہر و باطن لگا کے 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو صلاۃ الوضو کہا جاتا ہے، وضو کرنے کے بعد بندہ ظاہر و باطن بالکل یکسوئی کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت پڑھ تو اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے کہ اس بندے کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو احادیث کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے وضو کی اہمیت رکھ رہا ہوں کہ وضو کی اہمیت کیا ہے، جو ہمارے ہاں سکھائی نہیں جاتی، بتائی نہیں جاتی۔ حالانکہ باپ کا حق ہے کہ جب بیٹا جوان ہونے لگے تو پھر اس کو ضروریات زندگی کے مسائل سکھائے، اس کو غسل کا طریقہ بتائے، اس کو وضو کا طریقہ بتائے، اس کو جسم کی صفائی کا طریقہ بتائے، اس کو نماز کا طریقہ بتائے۔ لیکن ہم نے یہ سب کام مولویوں پہ چھوڑ دیا ہوا ہے، تو پھر مولوی جس طرح چاہتا ہے وہ استعمال کرتا ہے بچوں کو، تو پھر بعد میں شکوہ کرنے کی لوڑ ہی کیا ہے، کیوں جو کام ہم نے کرنے تھے وہ تو ہم نے کیے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی بندہ وضو کرے اور پھر وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور فرمایا جو بندہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو، اسے روکا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پہ شاک نہ ہوتا، مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ میری امت پہ مشکل ہوگا، تو فرمایا میں مسواک کو وضو کے ساتھ فرض قرار دے دیتا، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا۔ اور فرمایا مسواک یہ بیماریوں سے بچاتی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے، یعنی بہت ساری معدے کی ایسی بیماری جن سے مسواک بندے کو نجات دیتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے،